السلام علیکم۔ اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ صدیوں سے پڑھتے، سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ ولی کے گھر میں شیطان اور شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ لفظ سکتہ ہمیشہ مشروط اور امکانات کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور متذکرہ بالا حقیقت کے امکانات بہرحال ہر دور میں رہے ہیں، اور جب تک انسان کی پیدائش کا عمل جاری ہے یہ امکانات موجود رہیں گے۔ یہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی ہر شے کے وجود کا انحصار امکانات ہی کا رہین منت ہے۔ اس مشروط حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ اور طولانی بحث ہے، تاہم اس سے حقائق کی صحت متاثر نہیں ہوتی، اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ان دنوں میں ضلع گجرانوالہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ یہ تھانہ صدر کہلاتا تھا اور لاری اڈے کے قریب ہی واقع تھا۔ تھانے کے پہلو میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی عمارت تھی۔ وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے، ماہ فروری کا وقت چل رہا تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ نواحی گاؤں پپلی والا میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ موضع پپلی والا میرے تھانے کی جنوب مشرقی سمت میں واقع تھا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے نہر اپر چناب کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ پپلی والا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے اطلاع کنندہ کا نہایت ہی مختصر سا انٹرویو کیا اور کانسٹیبل حشمت اللہ سے کہا، حشمت، پپلی والا جانے کی تیاری کرو۔ اچھا ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اطلاع لے کر آنے والے شخص کا نام محمد طفیل تھا۔ وہ پپلی والا ہی کا رہنے والا تھا اور رشتے میں وہ مقتول کا چاچا لگتا تھا۔ طفیل کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ طفیل کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ مقتول کا نام انوار علی تھا اور وہ ضلع سیالکوٹ میں واقع کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے رہائش بھی سیالکوٹ ہی کے ایک محلے میں رکھی ہوئی تھی۔ انوار علی مہینے ڈیڑھ مہینے میں اپنے والدین کے گھر ملنے آیا کرتا تھا۔ میں طفیل کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہی تھا کہ کانسٹیبل حشمت دروازے میں نمودار ہوا۔ پھر طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، چاچا باہر تانگا تمہارا کھڑا ہے؟ جی وہ میرا ہی تانگا ہے، طفیل نے جواب دیا۔ ملک صاحب، کانسٹیبل نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا، سواری کا بندوبست ہو گیا جناب، اب نکلنے کی تیاری کریں، ہم طفیل کے تانگے میں بیٹھ کر پپلی والا جائیں گے۔ میں نے سوالیہ نظر سے طفیل کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم سالم تانگا کر کے پپلی والا سے یہاں پہنچے ہو؟ نہیں جناب، یہ میرا ذاتی تانگا ہے، طفیل نے بتایا۔ میں تانگا چلاتا ہوں، یہی میرا رزق روزگار ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ ہم طفیل کے تانگے پر سوار ہو کر پپلی والا کی جانب جا رہے تھے۔ ہم سے میری مراد ہے میں، کانسٹیبل حشمت اور خود طفیل، جو ایک ماہر کوچوان کی طرح تانگا ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے تھانے اور پپلی والا میں اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ جی ٹی روڈ سے کچا ایمن آباد روڈ نکل کر سیدھا ایمن آباد تک جاتا ہے۔ کسی زمانے میں جب تک پکا جی ٹی روڈ نہیں بنا تھا، گجرانوالہ سے ایمن آباد تک جانے کے لیے یہی کچا ایمن آباد روڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ موضع پپلی والا اسی روڈ پر نہر کی دوسری طرف واقع تھا۔ روڈ کو مذکر ہونا چاہیے یا مؤنث، اس بحث میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ابھی جہاں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں روڈ مذکر ہی مستعمل ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم جے وقوع پر تھے۔ میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پر کچھ درجن بھر لوگ جمع تھے۔ ہم تانگے سے اتر کر ہجوم والی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود افراد ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ میں جلدی سے نوجوان انوار کی لاش کی طرف بڑھا۔ لاش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلی ہی نظر میں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نوجوان کو زندوں میں شمار کرنا سراسر حماقت ہوگی۔ انوار علی نامی اس نوجوان کی لاش نہر کے کنارے پل کے قریب ہی پڑی تھی۔ انوار نے بادامی رنگ کا شلوار اور سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں تسموں والے بند سیاہ جوتے تھے۔ قمیض کے اوپر اس نے پورے بازو والا سویٹر پہن رکھا تھا، جس کی تیاری میں نیلی اور سرخ اون کا استعمال کیا گیا تھا۔ نوجوان کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے آس پاس قائم کیا، جو بعد ازاں بالکل درست ثابت ہوا۔ انوار نے وحید مراد سٹائل میں بال سیٹ کروا رکھے تھے۔ قد کاٹ اور رنگ و روپ کی مناسبت سے بھی وہ وحید مراد کے بہت قریب تھا۔ پتہ نہیں فلم انڈسٹری والوں کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ کسی کارخانے میں کھیلوں کا سامان نہ بنا رہا ہوتا۔ مقتول کی موت کا سبب جاننے میں مجھے قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ اس کی کھوپڑی اور چہرہ، ہاتھ پاؤں اسی ظلم کی کہانی سنانے کے لیے مجھے کافی تھے، جس سے گزرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں گیا تھا۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس کے سر پر ڈنڈے سوٹے برسا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں اور کندھوں کی چوٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن حملہ آوروں نے اس کی پیش نہیں چلنے دی تھی۔ میں یہاں پر حملہ آوروں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میرے ماہرانہ اندازے کے مطابق انوار کے دشمنوں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔ وہ کم از کم 2 یا اس سے زیادہ تھے۔ جب ہی اس بد نصیب کو سنبھلنے یا وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔
اس کی کھوپڑی جگہ جگہ سے چٹکی ہوئی تھی، چہرے کے مختلف حصوں پر بھی ابھرے ہوئے کھلے زخم نظر آ رہے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی موت کو 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ حقیقت سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شدید ترین دشمنی کا نشانہ بنا تھا۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے اس کی جامع تلاشی بھی لی۔ اس کے لباس میں سے ایک چیکدار رومال، ایک چھوٹی کنگھی، عطر کی شیشی، 150 روپے نقدی برآمد ہوئی۔ علاوہ ازیں ایک اندرونی جیب میں سے ڈاک کا ایک لفافہ بھی ہاتھ لگا۔ میں نے سرِ دست مذکورہ لفافے کو اپنی جیب میں رکھ دیا۔ موقع کی ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں نے انوار علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا اور وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اس شخص سے سوال کیا جس نے آج صبح انوار کی لاش کو دریافت کیا تھا۔ اس کا نام رمضان عرف رمضانی تھا۔ رمضانی کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی، تاہم وہ صحت اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط نظر آتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا ذمہ دار تھا۔ ہاں رمضانی چاچا، میں نے براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کب اور کس حالت میں مقتول کو دیکھا تھا؟ حالت تو یہی تھی جناب جیسی آپ نے دیکھی ہے، وہ سادگی سے بولا، اور میں نے انوار کی لاش کو آج صبح سویرے دیکھا تھا۔ صبح سویرے تم نہر کے کنارے پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جناب میں ذمہ دار ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، روزانہ صبح سویرے اٹھ کر زمینوں کی طرف جاتا ہوں، لیکن آج میں کہیں اور جا رہا تھا۔ اور کہاں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، ادھر خیالی میں میری چھوٹی بہن رضیہ رہتی ہے۔ میں اس کے لیے پوری چاولوں کی لے کر خیالی جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نہر کے پل کے پاس پہنچا، انوار کی لاش نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں چاول والی بوری کے ساتھ سیدھا صدیق کی دکان پر پہنچا اور اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ صدیق کون؟ میں نے سوال نظر سے رمضانی کو دیکھا۔ رمضانی کے کچھ بولنے سے پہلے طفیل نے جواب دیا، جناب صدیق میرے بڑے بھائی کا نام ہے، ادھر پپلی والا میں ہی اس کی پرچون کی دکان ہے۔ انوار صدیق کا بیٹا تھا۔ کیا مقتول کا باپ صدیق یہاں پر موجود ہے؟ میں نے وہاں پر موجود لوگوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، طفیل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، بھائی صدیق کو میں گھر پر چھوڑ کر آپ کی طرف گیا تھا، آپ کہیں تو اسے یہاں بلا لیتا ہوں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا طفیل؟ تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئے ہو؟ وہ جناب بھائی صدیق کی حالت بہت خراب ہے، وہ درخواست امیز انداز میں بولا۔ جوان بیٹے کی حسرتناک موت نے اس کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، میں نے اسی لیے اسے وقوع سے ہٹا کر گھر بھیج دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد خود صدیق کے گھر جاؤں گا، اس سے جو بھی پوچھنا ہوگا میں وہیں پر پوچھ لوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا۔ میں دوبارہ رمضانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں چاچا، صدیق کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں سرکار، ابھی تک تو میں ادھر ہی ہوں، آپ اجازت دیں گے تو خیالی چلا جاؤں گا، اس نے بتایا۔ جب طفیل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تھانے اطلاع دینے جا رہا ہے تو میں خود ہی رک گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ پولیس پوچھ گچھ کے لیے سب سے پہلے مجھے ہی تلاش کرے گی۔ واہ بھائی چاچا رمضانی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پولیس کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو۔ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں ادھر پپلی والا میں پچھلے 4-5 سال سے ہوں، اس سے پہلے میں ضلع شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں شیخو پورہ تو ویسے بھی جرائم کے حوالے سے پنجاب کے سر فہرست شہروں میں شمار ہوتا ہے، اس کے بعد اوکاڑا کا نمبر آتا ہے۔ میں تو کیا پہلے تم کوئی مجرم شجرم ہوا کرتے تھے؟ میں نے اس کی اوکاڑا اور شیخو پورہ کی تفصیل سننے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ نہ کرے سرکار، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک گبرو ڈاکو کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس گبرو کے ماں باپ اور بہن بھائی ادھر گاؤں میں ہی تھے، لہٰذا جب بھی پولیس کا جی چاہتا وہ اس گبرو کی گرفتاری کے لیے گاؤں آ جاتی تھی۔ اس طرح پولیس والوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کا طریقہ کار کو سمجھنے کا موقع ملتا رہا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ یہ اتنی سی بات بھی بڑی اہم بات ہے رمضانی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، تم انوار کے قتل کے حوالے سے اگر کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں جناب، میں اس واردات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو سیالکوٹ کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ واپس کب آیا ہے۔ ٹھیک ہے رمضانی، میں تم سے بعد میں تفصیلی گفتگو کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم بڑے کام کے آدمی ہو، تو کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ اس نے سوال نظر سے مجھے دیکھا، آج یہ چاولوں کی بوری خیالی پہنچانا ضروری ہے۔ بات ختم کرتے ہی رمضانی نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے اس سمت نگاہ دوڑائی تو شیشم کے ایک درخت کے نیچے مجھے ایک گدھا کھڑا دکھائی دیا، جس کی کمر پر اناج سے بھری ہوئی ایک بوری لدی تھی۔ یقیناً اس بوری کے اندر چاول بھرے ہوں گے۔ پپلی والا سے خیالی جانے کے بعد نہر کا کنارہ سب سے آسان اور سیدھا راستہ تھا۔ میں نے رمضانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں جانے کی پوری اجازت ہے چاچا، کیا خیالی سے تم آج ہی واپس آ جاؤ گے؟ جی ہاں، میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم آج کسی وقت یا پھر کل تھانے آ کر مجھ سے ملو، میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے تھانے آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا، پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے وہاں موجود دیگر افراد سے پوچھ پرتیت میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ 20 منٹ کی انکوائری کے بعد بھی کام کی بات سامنے نہ سکی تو میں نے محمد طفیل سے کہا، تم مجھے مقتول کے گھر لے چلو، میں اس کے باپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ آئیں جی میرے ساتھ۔ اپنے تانگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کانسٹیبل حشمت اللہ کو میں نے مقتول کی لاش کے ہمراہ اسپتال بھیج دیا تھا۔ میں طفیل کے تانگے میں بیٹھا اور صدیق کے گھر کی جانب چل پڑا۔